امام بیہقی شعب الایمان میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ کیا مطلب ہے اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا؟ یعنی تمہارا نام تو اسلامی ہوگا، تمہاری شکل و شباہت بھی مسلمانوں کی سی ہوگی، تمہارا رنگ اور ڈھنگ اسلامی ہوگا، رنگ اور ڈھنگ کے لحاظ سے تم مسلمان دکھو گے، عادات اور عبادات بھی مسلمانوں کی سی ہوں گی، تمہاری تقریبات اور تہواروں پر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہوگا، لیکن یہ تمام چیزیں اسلام کی روح، اس کی حقیقت سے خالی ہوں گی۔ یہ مطلب ہے اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ جس طرح آپ کے سامنے اگر میں آنکھ کی تصویر رکھ دوں، فائر کی آنکھ کی، تو نہ تو وہ تصویر کسی کو حرارت اور گرمی پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کو جلا سکتی ہے، وہ محض ایک تصویر اور صورت ہے جو اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتی بجز اس کے کہ وہ خوبصورت سی تصویر ہے بس۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے سمندر کی تصویر لا کر رکھ دی جائے تو وہ تصویر نہ تو لوگوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی کو ڈبو سکتی ہے، کیونکہ وہ تصویر ہے، وہ حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتی۔ اور تصاویر کے اندر، صورت کے اندر، پکچرز کے اندر اثر اور تاثیر نہیں ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہم صرف اسلام کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام کا بھیس ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم مسجد میں آ کر نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم اسلام کی ظاہری عبادات کو تو فالو کر رہے ہیں، لیکن اسلام کی روح، اس کی حقیقت سے ہم بالکل خالی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ مسلمانوں کی مساجد تو بہت عالی شان ہوں گی، عمدہ قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، بہترین قسم کے فانوس لا کر وہاں لگائے ہوئے ہوں گے، عمدہ قسم کی لائٹنگز ہوں گی، لیکن وہ ہدایت سے یکسر خالی ہوگی۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ تم دیکھو گے کہ بھری مسجد میں ایک نمازی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے اسلام کی صورت باقی رہ جائے گی۔ تو جس طرح صورت اور تصویر چاہے آنکھ کی ہو چاہے سمندر کی ہو، وہ اپنے اندر قوت اور تاثیر نہیں رکھتی ہے، بالکل اسی طرح مسلمان چونکہ آج صورتاً ظاہراً مسلمان ہے، اس لیے وہ اپنی شان و شوکت کو کھو بیٹھا ہے، وہ اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتا کہ اپنے مد مقابل کو خوف زدہ کر سکے، اس کے اوپر رعب ڈال سکے، اسے خوف و ہراس میں مبتلا کر سکے، کیونکہ یہ صرف صورت بنا بیٹھا ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے بیان کیا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے وہ وقت کہ بہت ساری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دے رہی ہوں گی جیسے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے والے ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اس طرح لوگ، امتیں، اقوام تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ صحابہ نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تعداد کا مسئلہ نہیں ہوگا، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہوگے، پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری وقعت ایسے ہوگی جیسے سمندر اور طوفان اور سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے،
جس طرح سیلاب کے اوپر میل کچیل ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہارا خوف نکال دے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے 1450 سال پہلے گویا آج کے زمانے کی تصویر کشی کی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد 2.25 ارب کے قریب ہے، اور یہود اس وقت صرف 1.5-2 کروڑ ہیں۔ 57 مسلم ممالک، مسلم کنٹریز کے درمیان ایک چھوٹا سا خطہ یہود کے پاس ہے، اسرائیل کے نام سے۔ 57 مسلم ممالک، انڈونیشیا سے شروع کریں مراکش تک، ترکی سے شروع کریں یمن تک، تمام مسلم کنٹریز ہیں، اس کے بیچ میں اتنا سا خطہ اسرائیل کے پاس ہے۔ تو وہ ملک، وہ قوم جو افراد کی تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہے، رقبے، خطے اور اسپیس کے اعتبار سے بھی کم ہے، اور 57 مسلم کنٹریز کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن آج وہ مسلمانوں سے بے خوف اور نڈر ہے۔ تمہارے اجلاسات، تمہاری کانفرنسز اسے نہیں روک پا رہے کہ وہ مسلمانوں کی عورتوں کو مارنے سے باز آ جائیں۔ ہمارے اجتماعات، قراردادیں انہیں نہیں روک پا رہی کہ وہ بچوں کے قتل عام سے باز آ جائیں۔ ہماری دھواں دار تقریریں، زبانی یکجہتی انہیں نہیں روک پا رہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کی عمارات کو ڈھانے سے رک جائیں۔ ہم مظاہرے کر رہے ہیں، ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں یکسر فائدے سے خالی نظر آ رہی ہیں۔ یہ چیزیں انہیں نہیں روک پا رہی کہ وہ مساجد کو منہدم کرنے سے، شہید کرنے سے، زمین بوس کرنے سے باز آ جائیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے بیان کیا، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، وجہ اس کی یہ ہوگی کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا۔ فَقَالَ قَائِلٌ یا رسول اللہ مَل وَهْن، کہنے والے نے کہا حیرانگی کے ساتھ، پریشانی کے عالم میں، اے اللہ کے رسول یہ وہن کون سی بلا ہے؟ فقال، آپ علیہ السلام نے بیان کیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ آج یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ذاتی مفادات، ذاتی اغراض، اپنے حدود کی حفاظت، اپنے باؤنڈریز کی محافظت مسلمانوں کو روک رہی ہے کہ وہ زبانی تقریروں کے علاوہ کوئی عملی اقدام اٹھائے۔ ہمارے ذاتی مفادات فوت ہو جائیں گے، ہماری ذاتی اغراض کے تحفظ کا سوال ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ہم عملی اقدام اٹھائیں گے تو جس طرح غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ہم بھی شہید ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 سبب بیان کیے کہ وہ کیا وجہ ہوگی کہ مسلمان جو اپنے اندر شان و شوکت رکھتا ہے، جو اپنے اندر خوف رکھتا ہے، جو غیر پر ڈال سکے، وہ سب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، اور تمہاری حیثیت بس سمندر کے جاگ کی طرح ہوگی، کیونکہ تم موت سے ڈر رہے ہوگے، کیونکہ تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے 2 احادیث بیان کی، اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں تو ہم ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ اگر تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور مسلمان دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائیں گے، دنیا کی وقعت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض کو ملحوظ رکھ کر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا جائے گا،
اور موت سے نفرت کراہیت پیدا ہو جائے گی. موت کی بات کی جائے گی تو طبیعت میں نفور پیدا ہوگا, طبیعت میں انقباض پیدا ہو جائے گا. جب تم یہ دونوں چیزیں دیکھو تو پھر تم ساتھ یہ بھی دیکھو گے کہ تمہارا رعب, تمہارا دبدبا, تمہارا خوف, تمہاری ہیبت دشمنوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی. اور پھر تم اپنی کثرت کے باوجود آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکو گے, تم دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکو گے. یہ ہے اسلام کی ظاہری صورت جو تم اختیار کر لو گے. پھر جس طرح بڑی سے بڑی تصویر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی, بالکل اسی طرح تم اسلام کی صرف صورت بنے بیٹھ جاؤ گے, نہ کسی کو نفع پہنچا سکو گے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکو گے. یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے حقیقی ایمان کی روح, اس کی حقیقت, اسلام کی حقانیت کو پس پشت ڈال دیا. ورنہ ایمان والے کے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کمزور نہ ہو, نہ غم زدہ ہو, اگر تم پکے ایمان والے ہو تو یقین رکھو تم غالب رہو گے. اگر ہم آج غالب نہیں ہے تو وجہ اسلام نہیں ہے, وجہ اسلام نہیں ہے, وجہ اسلام کی تعلیمات کا ترک ہے, وجہ اسلام کی روح کو چھوڑ دینا ہے. مساجد آباد ہیں, حج کے موقع پر مسجد حرام آباد ہے, لیکن وہ حقیقی مسلمان نظر نہیں آ رہا. وہ صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا, وہ عمر ابن خطاب نظر نہیں آتا.